إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا اور اس میں رہنے والے لوگ ایک بیماری کے تعلق سے پریشان ہیں اور پوری دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے. طرح طرح کی کوششیں اس کو ختم کرنے کی اور اس سے مقابلہ کرنے کی، اس سے نمٹنے کی تدبیریں لوگ اختیار کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں. بیماری، پریشانی اور اس قسم کے وبائی امراض کے موقع پر مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کا دین کیا بتاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا تعلیمات دیتے ہیں، بیماری کے تعلق سے شریعت کا کیا نظریہ ہے اور ہم اور آپ کو کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا اسٹینڈ لینا چاہیے. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے. پھر محترم بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلی بات میرا اور آپ کے دماغ میں یہ ہونی چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ اور شفا دینے والا بھی اللہ. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے لن یصیبنا، کہ ہمیں کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی، ہماری زندگی میں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی نہیں آ سکتی الا ما كتب الله لنا. ہاں، ہماری زندگی میں وہ مشکل، وہ پریشانی ضرور آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، ہماری ہیلپ کرنے والا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اور ایسے حالات میں مومنوں کو صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی عقیدہ تھا. فرمایا اذا مرضت فهو يشفين، کہ جب میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. پتہ یہ چلا بیماری دینے والا بھی اللہ اور بیماری سے دور کرنے والا بھی اللہ. اور ایک عقیدہ بھی اللہ رب العالمین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے انسانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں گرفتار کرنا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس مشکل کو دور کرنے والا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
اور اگر آپ کے ساتھ وہ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی اللہ کے اس فضل کو آپ سے دور نہیں کر سکتے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے, میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں بزرگ, اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اس ایمان, اس توکل اور اس اللہ پر اعتماد کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ کو بیماری کے تعلق سے کچھ باتیں اور جاننی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ بیماریاں پیدا کیوں ہوتی ہیں, اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھتا ہوں. بہت ساری بنیادی باتیں ہیں, بہت سارے وجوہات, بہت سارے ریزن اور اسباب ہیں. اس کے 3 بنیادی اسباب. نمبر 1, صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا. آج دیکھیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کے موبائل میں حکومت کی طرف سے فوراً ٹول لگ چکا ہے, یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ہمارا دین, ہماری شریعت کے یونیورسل ہونے کے, عالمی ہونے کے, ہر دور میں اس مذہب کی حقانیت کے ہونے کی طبیعت اور اچھی دلیل یہ ہے کہ ہماری شریعت نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ ساری باتیں بیان کی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے. آپ اپنا برتن صاف رکھیں, اپنا گھر صاف رکھیں, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اور ابتدائی زمانے, ابتدائی اسلام میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا ایک بنیادی پیغام یہ تھا, وہ تھی یا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے صاف رکھا کریں, آپ اپنے کپڑے پاکیزہ رکھا کریں, اپنے آپ کو گندگی سے, آلائشوں سے بری کر کے, پاک کر کے طہارت اور پاکیزگی والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ اے میری امت کے لوگوں, جب صبح نیند سے بیدار ہو جو اپنا ہاتھ برتن میں ڈائریکٹ داخل مت کر دو, فإنه لا يدري أين باتت يده, اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ رات کو آپ کا ہاتھ سوتے وقت کہاں کہاں گیا. پہلے ان دونوں ہاتھوں کو, ہتھیلی کو اچھی طریقے سے دھو لو, اس کے بعد اسے کسی برتن میں ڈالو. شریعت آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے. کتا آپ کے برتن میں منہ لگا دے, 7 مرتبہ آپ اس برتن کو صاف کریں, ان میں 1 مرتبہ مٹی سے. اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے, آج کے ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کتے کی گندگی کو یا عمومی گندگی کو صاف کرنے کے لیے مٹی سے زیادہ بہترین چیز اور کوئی نہیں ہے. یہ ہماری شریعت نے 1400 سال پہلے یہ آپ کو میسج دے دیا کہ اگر کتا آپ کے برتن میں منہ ڈال دے تو آپ کو 7 مرتبہ دھونا ہے, اور اس میں بھی 1 مرتبہ, پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا. صفائی ستھرائی کا خیال جب بندہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں بیماریاں آتی ہیں, اس کی زندگی میں خرابیاں آتی ہیں. کہیں اس کا جسم خراب ہوتا ہے, کہیں ہاتھ خراب ہوتا ہے, کہیں منہ خراب ہوتا ہے, کہیں اس کے دانت میں مختلف قسم کے جراثیم کی وجہ سے اسے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے آج سائنس سے ساری باتیں مانتی ہے. تو بیماری کے پیدا ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا. سبب نمبر 2, کھلا اعلان زنا کرنا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. فرمایا جب کسی قوم میں علی اعلان کھلا بدکاری, بے حیائی, فحاشی, زناکاری ہونے لگے تو یاد رکھنا اس قوم میں اللہ طاعون کی بیماری ڈالی کرتا, اس قوم میں اللہ پلیگ کی بیماری بھیج دیا کرتا. والاوجاع, اور ایسی بیماریاں التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, جو ہمارے باپ دادا نے جن کا نام تک نہیں سنا, ہمارے باپ دادا نے جن کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں. قوم میں, سماج میں, سوسائٹی میں کھلا بدکاری کرنے کی وجہ سے یہ ساری برائیاں, یہ ساری خرابیاں اور یہ ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں کھلا زناکاری ہوئی, اور ساری بیماریاں, ساری پریشانیاں اسی سائل سے آ رہی ہیں جہاں کھلا بدکاری, فحاشی اور زناکاری ہو رہی. سبب نمبر 3, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چھوڑ کر حرام استعمال کرنا. حلال چھوڑ دیا, حرام استعمال کرنے لگ جائیں, اللہ رب العالمین آپ کو کسی بیماری میں گرفتار کر دے گا. دیکھیں آج جو کیا چل رہا ہے, کورونا وائرس آتی تھی, ڈاکٹرس نے کیا, ماہرین نے کیا کہ اس کا سبب کیا ہے.
اس کا سبب دینی سبب آپ کو بھی سمجھے کہ اللہ کا عذاب ہے یہ اور یہ ہے، لیکن ڈاکٹرس کیا کہتے ہیں؟ یہ چمگادڑ کا سوپ، سانپ کا گوشت اور اسی طریقے سے حرام چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری شریعت نا بڑی پاکیزہ ہے، بڑی بہترین شریعت، بڑا پیارا دین، دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں حرام کر دی ہے جن میں ہمارے لیے کسی قسم کا نقصان تھا۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، اللہ نے یہ ساری چیزیں حرام کیوں کی کہ آپ مردہ جانور نہ کھائیں، گرچہ وہ آپ کے لیے زندہ جب تھا حلال تھا، لیکن جب مر گیا تو شریعت یہ کہتی ہے اب آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا، اب آپ کو اس کے استعمال سے بچنا ہے، گرچہ آپ نے اسے پیسہ دے کر خریدا تھا، گھر پر لے کر آئے تھے، لیکن کسی وجہ سے اس کا استعمال ہو گیا، وہ مر گیا، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے اب استعمال نہیں کر سکتے، اب استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت نے جتنے بھی چیز بھاڑ کرنے والے جانور ہیں سارے جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حرام کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے کھانے سے ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارا جسم ان کا گوشت کھانے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اور اس حوالے سے آپ علماء کے اقوال پڑھیں، اس حوالے سے آپ ائمہ کے اقوال پڑھیں کہ جب لوگ حرام جانوروں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ انہی جانوروں کی صفات ان میں پیدا کر دیا کرتا ہے، انہی جانوروں کی صفات ان میں پیدا کر دیا کرتا ہے۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت استعمال کرتے بے غیرتی ان کے یہاں زیادہ ہوتی، جو لوگ بندر کا گوشت استعمال کرتے ناچ گانے کی فطرت ان کے یہاں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ اسی کو دوسری کیٹیگری میں رکھ کر دیکھ لیں کہ جو لوگ وہ تمام جانور استعمال کرتے ہیں جن کا استعمال کرنا ہماری شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ آپ سوچیں جب اللہ کے قانون سے آپ تغاض کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود کو لمٹس کو پار کرے گا وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بطور خاص رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں حلال کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال کھاؤ، ایمان والوں کو بھی، رسولوں کو بھی، دنیا کے تمام انسانوں کو، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہمارا بنانے والا ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو حلال کھانا چاہیے اور حرام کے استعمال سے بچنا چاہیے، لیکن جب لوگ حرام استعمال شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا اس بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دینی اعتبار سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اسی طریقے سے یہ تو بیماری کے اسباب ہوئے، آپ سارے اسباب سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، شریعت کے راستے پر چل رہے ہیں، اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں، نبی نے جو کہا وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ بیمار ہو گئے، اس کے باوجود آپ بیمار ہو گئے، اللہ کی مرضی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کو بیمار کر سکتا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، کوئی غلطی آپ کے لیے گناہ نہیں تو پھر بھی بیمار ہو گئے۔ اب آپ کیا کریں؟ بیمار ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ چیزیں آپ کو نمبر 1 دوا کا سہارا لیں، دوا نمبر 1 دوا کا سہارا لیں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے، آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے تو اب آپ جائیں کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیں، دوا لیں، اس کا استعمال کریں، اس لیے کہ دوا اور علاج کرانا یہ توکل کے، آپ کے عقیدے کے، آپ کے ایمان کے اگینسٹ میں نہیں ہے، آپ کے ایمان کے اگینسٹ میں شریعت منع نہیں کرتی، اور شریعت ہی کا یہ فارمولہ ہے، یہ تعلیم ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، جو دنیا کے اندر بیماری آئی ہے اس کی دوا بھی، اس کا علاج بھی اللہ نے نازل کیا۔ جو بھی بیماری چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی دنیا والے پتہ نہ لگا پائیں گے اگر مسئلہ یا کسی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس کا علاج چھپا نہیں آئے ایک الگ مسئلہ، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے اللہ نے اس کا علاج بھی اس کے ساتھ ساتھ نازل کیا۔ جیسے بخاری کی علاج، اسے بخاری کی علاج ہے، تو ہم اور آپ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، رابطہ کریں، اس کے پاس جائیں، علاج کرائیں۔ نمبر 2 دوا کے ساتھ ساتھ
آپ دعا بھی کریں، دعا بھی آپ کریں. ہمارے یہاں لوگ دیکھیں دعا کراتے اللہ کو بھول جائے. جب بہت زیادہ آپ اسٹیج پر پہنچ گئے تو کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے، خود دعا نہیں دیکھا. دعاؤں کے تعلق سے لا گئی ہمیں دعا کا پاور نہیں معلوم. ہم خود دعا نہیں کریں، ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم خود دعا نہیں کریں. دعا کا سہارا لیں، دعا کا سہارا لیں. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کو ہر چیز سے، ہر خرابی سے، ہر بیماری سے بچانے کے لیے، ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے. اتنا بڑا ہتھیار اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے. آپ کو اس کا استعمال دعا کا سہارا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام بیمار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ کو پکارتے اور پھر کی مسئلہ یہ تو ہوا کہ آپ کو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں. تو 4 دن میں ٹھیک نہیں ہوئے تو دعا بھی چھوڑ دیا، دوا بھی چھوڑ دیا. یہ دوا تو کر رہے ہیں لیکن دعا چھوڑ دیتے، ٹھیک ہی ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ کا بھروسہ اللہ پر کمزور ہے، آپ کا توکل اللہ پر کمزور ہے. اسی لیے تیسرا اسٹیپ جو آپ کو لینا ہے دعا اور دوا کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ دعا بھی کریں، دوا بھی کریں اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کہ دعا اور دوا ان دونوں ہتھیار کو کامیاب کرنے والا اللہ رب العالمین. میرا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ میرا کام مانگنا ہے، آپ کا کام مانگنا ہے. میرا کام اس طریقے پر چلنا ہے جو طریقہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کا کام وہ ہے جو آپ کو شریعت ہر چیز کے تعلق سے بتاتی ہے. نتیجے کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی، رزلٹ کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی ہے. اور آپ دعا بھی مانگتے اور سوچتے ہیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. صبح کو دعا مانگا، شام کو وہ چیز نہیں ملی تو اللہ کے تعلق سے طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. صبح کو دعا مانگا اللہ آج کاروبار میں برکت دے دینا، شام کو گھاٹا ہو گیا، اللہ کو پورا بھلا کہتے کہ اللہ میری تو دعا ہی قبول نہیں کرتا. میرے بھائی آپ کو نہیں پتا کہ صبح مانگی گئی دعا سے اللہ نے آپ کو کسی بہت بڑے حادثے سے بچائی. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی دعا کس کس طریقے سے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اس کا اثر، اس کا رزلٹ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. ہم اور آپ کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہے. ہم اور آپ کو صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جو چیز ہم نے مانگا. دعا کریں، دعا کریں اور ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہر حال میں اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیں. آج ہم نے ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ ڈاکٹر کو سمجھ. ڈاکٹر نے کہا یس تو یس، ڈاکٹر نے کہا نو تو نو. ڈاکٹر نے کہا نہیں اب آپ کا بیمار ٹھیک نہیں ہوگا، لے جاؤ ڈسچارج کر لو. 2-4 مہینے کی زندگی. ہم نے یہ سمجھا واقعی 2-4 مہینے کی زندگی. اللہ کہاں ہے آپ کی زندگی؟ اللہ کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ عقیدہ کہاں ہے آپ کا؟ ایمان کہاں؟ ایمان کا وہ آنا ہے جو صحابہ کرام کے پاس ہر حال میں اللہ پر توکل بھروسہ کہ اللہ تو نے بیمار کیا ٹھیک کرنے والی ذات تیری. تو آپ کہاں ہے میرا اور آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ہم اور آپ نے اپنا ایمان کو دنیاوی چیزوں کے حوالے کر دیا، دنیاوی چیزوں کے حوالے کر دیا، خریدنے میں، بیچنے میں، بزنس میں، یہاں وہاں جانے میں. ہمارا بھروسہ اللہ پر وہ نہیں رہ گیا جو ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. باپ سے بیٹے کو بچھڑے ہوئے 25 سے 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، پھر بھی باپ یعقوب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے میرے بیٹوں ظاہری حالات تو یوسف کے نہ ملنے کے خلاف ہے، ملنے کے خلاف ہے، تو یہ کام کرنا مصر کے راستے میں جاتے ہوئے یوسف اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کر دیجیے. یہ بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. اور یاد رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان کبھی اللہ کے ساتھ سے مایوس نہیں ہوا کرتا. اور آپ کو بتاؤ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب پھر رب العالمین کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اس دروازے کو کھٹکھٹائے، اس دروازے کو کبھی بھی اپنے لیے بند ہونے کا موقع نہ دے. اللہ سے ہمیشہ کنیکشن اور رابطے میں رہے. وہ اللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ کی دعا سنے گا اور ضرور سنے گا. حضرت ایوب نے ایک بیماری کے بعد 18 سال تک مسلسل اللہ سے مانگا اور مانگتے رہے
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب کائنات ایک بیماری رحم کرنے والی ذات تیری ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ 18 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی زبان پر شکایت نہیں آئی اللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ہمارے یہاں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، باپ بیمار ہو گیا، تھوڑے دن کے بعد بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، اللہ سے شکوا، اللہ میرا ہی تھا، میرا ہی تھا اللہ، ہمارے گھر والے ایسی بیمار بھی ہوتے ہو، فلاں 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 کے گھر والے بیماری نہیں ہوتے، کئی سال ہو گیا وہ بیمار نہیں ہوا، اللہ میرا تھا۔ کہاں ہے آپ کا ایمان؟ کہاں ہے آپ کا عقیدہ؟ کہاں ہے قرآن اور حدیث پر آپ کا مکمل ایمان؟ اس ایمان کو بیدار کریں، اور خاص طور سے اس ماحول میں دنیا والوں کو یہ میسج دیں، دنیا والوں آج اس بیماری سے بھاگنے کے تم راستے تلاش کر رہے ہو، آؤ شریعت اسلامیہ کے دامن میں ان تمام جیسی بیماریوں سے بچنے کا نسخہ، فارمولے اور وظیفے ہماری شریعت نے ہم کو بتائے ہیں، آؤ اسلام کی پناہ میں آ جاؤ اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو، رب کائنات تمہیں ان جیسی تمام بیماریوں سے بچائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو سوچ سمجھے، دوا کو سوچ سمجھے، دعا کو سوچ سمجھے، حقیقت میں سارے کام کرنے والا اللہ ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جایا کرتی ہے، یہ اس کا معاملہ۔ اور اسی حوالے سے اسی موقع سے ایک اور پیغام آپ کو دینا چاہوں گا، وہ پیغام یہ ہے، ہمیں اپنی دولت پر ناز ہے، دنیا والوں کو اپنی ٹیکنالوجی پر ناز ہے، سائنسی ترقی پر گھمنڈ ہے، دنیا والوں کو اپنی صنعتی ترقی پر، تجارت پر بڑا ناز، ہم سپر پاور، ہم بلینر، ہم ملینر، ہم فلاں ہم فلاں۔ اللہ نے ایک ننھے سے کیڑے کے ذریعے پوری دنیا کو اجاگر کر دیا، اور کیا کہا؟ دنیا والوں تم سب کچھ نہیں، وہ مالک کائنات سب کچھ ہے، وہ رب کائنات سب کچھ ہے، وہ چاہے تو ایک ننھے سے کیڑے کے ذریعے تمہیں ہلا کر رکھ دے، تمہاری دنیاوی زندگی کو ملیا لے کر کے رکھے، پلٹے فریش بیٹ میں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اٹھا کرتے تھے، فارسل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع وجمع آیاتهم الصلاۃ۔ فرعون کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرتی رہی، اللہ نے الٹیمیٹم کے لیے، وارننگ کے لیے، اللہ نے سمجھانے کے لیے کئی عذابات نازل کیے، اور آپ جانتے ہیں ان 7 بڑے بڑے عذابوں میں سے 3 عذاب ایسے تھے جو معمولی سے چھوٹے چھوٹے جانور کے ذریعے اللہ نے بھیجے۔ فارسل علیہم الطوفان، طوفان آپ سمجھتے ہیں، والجراد ٹڈی جو کھیتوں میں لگ جاتا، معمولی سا ننھا سا کیڑا، والقمل چو، اسی طریقے سے ڈھونڈ کا کیڑا آتے ہیں، وہ والضفادع میڈک، یہ 3 چھوٹے چھوٹے جانور اللہ رب العالمین نے ان کا عذاب نازل کر کے فرعون اور اس کی قوم کو سمجھایا، لیکن سمجھے نہیں۔ کیا ہوا؟ فاستكبروا، تکبر کیا، اتراتے رہے، گھمنڈ کرتے رہے، اپنی ترقی پر ناز کرتے رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور مسلم بن کر دنیا کی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے سب سے انتقام لیا، بدلا لیا، اور دنیا کے اندر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور انہیں دریا کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ننھا سا کیڑا جس کے ذریعے پیدا ہونے والی بیماری مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے، دنیا والوں اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنی دنیا کی زندگی کو اپنے دوسرے کاموں میں لگاؤ، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرو، ورنہ اللہ چاہے تو تمہیں لمحوں میں بیمار کر کے تمہیں بستر کے حوالے کر دے، اور تمہاری ساری ترقی، تمہاری ساری دولت بھی مل کر تمہاری زندگی کو بچا نہ پائے۔ اس لیے رب العالمین کے لیے وقت نکالے۔ اسی طریقے سے ایک اور علاج جو بیماری ہو جانے کے بعد مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ رقیہ شرعیہ کا اہتمام کریں۔ رقیہ شرعیہ کا کیا مطلب؟ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں رقیہ شرعیہ کا مطلب کسی عالم کو بلایا جائے، وہ جھاڑ پھونک کرے دم کرے، نہیں۔ شریعت نے آپ کو ایسے نسخے بتائے ہیں کہ آپ وہ وظیفے پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، گھر والوں کو دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ٹھیک ہوں گے، اس کی برکت سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ کتنے نسخے شریعت نے بتائے، اپنے تم خوشی پڑھتے رہے، معوذتین پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ اگر کچھ نہیں آتا
سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے. سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی، شفا دینے والی، اللہ کی توحید کا اقرار ہے. ہم رب سے کچھ مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اس سب کی وجہ سے بیماری ختم ہو جائے گی. آپ اپنے لیے کیا کریں؟ دعائیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دعائیں پہنچ رہی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار، یہ آپ کے لیے قلعہ ہے. اسی لیے دعاؤں کی جو کتابیں لکھی گئی ان میں ایک مشہور کتاب حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ، یہ کوچ ہے، بچانے کا آلہ ہتھیار ہے آپ کو. اگر آپ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، گھر سے نکلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. پیارے نبی نے فرمایا لم یضرہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ اپنے علاقے سے سفر کر کے کسی اور علاقے میں جا رہے ہیں، پیارے نبی نے دعا سکھائی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ یہ دعا پڑھ لیں لم یضرہ شیطان ابدا، یا لم یضرہ شیء ابدا، اسے کوئی بھی چیز وہاں کے نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ وہاں سے سفر نہ کر لے اپنے علاقے کا. یہ شریعت نے دعائیں سکھائی ہیں. اب اور آپ ان دعاؤں کا، ان وسائل کا اہتمام کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھ پائیں، اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک رکھ پائیں. سورہ بقرہ کی آخری دعائیں پڑھیں. یہ شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آپ کو معمولی رکھیں، لیکن یہ معمولی نہیں، ان کا کوئی مول نہیں، یہ کوئی آپ قیمت لگا ہی نہیں سکتا، انمول ہے. سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ دعا سے کہیں. اور اسی طریقے سے یہ دعائیں جو آپ کو بتائی گئی ہے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے آپ اگر بیمار ہو جائیں تو بیماری کو آپ اپنے لیے فائدے مند کیسے بنائیں؟ نمبر 1 کہ آپ اس بیماری پر صبر کریں، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، آپ نے بیماری پر صبر کریں اور اس کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. اس لیے کہ بیماری پر صبر کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا، یہ انبیاء کا طریقہ رہا. اسی طریقے سے آپ اپنی تقدیر پر راضی رہ کر اس بیماری کو اپنے آپ کے لیے فائدے مند بنا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ عَلَى النَّاسِ، کہ اے ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیا، کہا کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، خوش رہو. اے اللہ بیماری بھیجنے والا تو ہے، مجھے قبول ہے، اے اللہ اس بیماری کو دور کر دے. آپ اسے قبول کر لیں، راضی رہے، خوش رہے، رب کا فیصلہ مانے، تقدیر کا حصہ مانے. پہلے نبی فرماتے ہیں تکن اغنى الناس، تو دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاتے، سب سے بڑے مالدار بن جاتے. اور مالداری مانو دولت کی مالداری کو نہیں کہتے، مالداری اصل دل کی مالداری، دل کی مالداری، جہاں شکوہ نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، جہاں پر جلد بازی نہ ہو، جہاں پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے الفاظ نہ ہو. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ کچھ لوگ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ مالداری مال و دولت کی مالداری کو نہیں کہتے، مالداری دل کی مالداری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے جو بھی معاملات ہیں ان پر کتنے راضی اور کتنے خوش ہیں. اور آخری بات یہ کہ ہم اور آپ کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کبھی اس کو برا نہ کہیں، کبھی اس کو برا نہ کہیں. اس لیے کہ اگر آپ بیماری کو برا کہتے ہیں تو گویا کہ آپ بیماری بھیجنے والے کو برا کہتے ہیں، اور بیماری بھیجنے والا اللہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس گئے ان کے گھر میں تو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے. فرمایا مال علی تجسسینا، کہا ان میں سائد کیا بات ہے تم کانپ رہی ہو؟ کہا الحمہ لا بارک اللہ فیہا، کہ اللہ کے نبی بخار ہے، بہت ستا رہا ہے، اللہ اس میں برکت کرے. اس کے تعلق سے نامناسب جملے انہوں نے استعمال کیے. پیارے نبی نے فرمایا لا تسب الحمہ، ان میں سائد بخار کو برا مت کہو، بخار کو برا مت کہو، بخار کی جگہ کوئی بھی بیماری رکھو، کسی بھی بیماری کو برا مت کہو. کیوں؟ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكيل خبث الحديد. صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا اس لیے کہ بیماری یہ آپ کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے کہ بھٹی کی آگ لوہے کے اوپر لگی ہوئی گندگی کو میل کچل کو صاف کر دیا کرتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ بیماری پر صبر کرتے ہیں، راضی رہتے ہیں، برا بھلا نہیں دیتے، تو یہ بیماری
آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. تو بیماری کے تعلق سے یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو پہنچائی گئی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں. آپ افواہوں کو گراں نہ دیں, آپ اسلامی شریعت کو, اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھیں, اور جو بھی طریقے اسلام کے بتائے ہیں صفائی ستھرائی کے, خیال رکھنے کے, احتیاطی تدابیر اپنانے کے, ان تمام چیزوں کو اپناتے رہیں, دوسروں کو بھی اچھا میسج دیتے رہیں, اور غیر مسلمین کو بھی آپ اچھا پیغام دیتے رہیں کہ اس ماحول کے اس تعلق سے ہماری شریعت ہمارا دل کیا کہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے دور رکھے, اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں ہر حال میں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر آنے کی اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں اور آپ کو زندہ رکھے, اسلام و ایمان کو زندہ رکھے. خاتمہ و خاتمہ الخیر صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون.